اور تاج الشریعہ کے نانا جان، کیونکہ دادا آپ کے حجت الاسلام ہیں، کیونکہ حجت الاسلام کے بیٹے حجت الاسلام کے بیٹے ابراہیم رضا خان صاحب اور مصطفیٰ رضا خان صاحب کی شہزادی، ان دونوں ہستیوں کا نکاح ہوا اور ان سے حضرت سرکار تاج الشریعہ پیدا ہوئے. تو تاج الشریعہ اس اعتبار سے جانبین سے نجیب ہیں کہ آپ کے دادا جو ہیں وہ حجت الاسلام ہیں اور آپ کے نانا مفتی اعظم ہیں. ابراہیم رضا خان صاحب رحمہ اللہ گئے جس وقت تاج الشریعہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہوئے، تو اس وقت وہ تشریف لے گئے اور جا کر حضرت سرکار مفتی اعظم سے کہا کہ آپ آئیے، اور مفتی اختر رضا خان صاحب رحمہ اللہ جو 4 سال 4 مہینے 4 دن کے تھے کہ اختر میاں کی تسمیہ خوانی کرائیے، جس کو ہم بسم اللہ پڑھنا کہتے ہیں. اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہو جائے تو کسی اکابر بزرگ نیک صالح شخص سے قرآن کی ابتدائی آیات بسم اللہ شریف پڑھایا جاتا ہے تاکہ علم کا عرفان ملے. تو سرکار تاج الشریعہ وہ ہستی ہیں جن کو اپنے گود میں بٹھا کر آپ کو تسمیہ خوانی سرکار آیات من آیات اللہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان نور اللہ مرقدہ نے کی ہے، جن کے خلیفہ اجل کا بھی عرس مبارکہ ہے سیدی و سندی محمد طاہر مارفانی رحمہ اللہ تعالی. تاج الشریعہ کو اپنی گود میں بٹھا کر نانا جان نے 4 سال 4 مہینے 4 دن میں آپ کو بسم اللہ شریف پڑھایا. بسم اللہ شریف پڑھانے کے بعد آپ کا داخلہ ایک اسکول میں کیا گیا. آپ نے 8 کلاس تک وہاں سبق پڑھا. اس کے بعد آپ مدرسے میں آگئے، منظور اسلام کے اندر تعلیم شروع کی. ابتدائی کتابوں میں اس قدر صلاحیت تھی، شاہ صاحب کتابوں میں آتا ہے کہ مصر سے ایک عالم بلائے گئے تھے بریلی شریف کے اندر جو عربی ادب پڑھاتے تھے، مولانا عبدالتواب مصری رحمہ اللہ. تاج الشریعہ کو ابتدائی کتابوں میں اس قدر عربی زبان میں عبور آ گیا تھا کہ آپ ان سے ایسا مکالمہ کرتے تھے کہ علماء کہتے تھے کہ جس طرح واقعی میں 2 مصری بات کر رہے ہیں. ہندوستان ہے، ہندی اخبار آتا تھا تو مولانا عبدالتواب مصری رحمہ اللہ کہتے تھے کہ شیخ یہ کیا ہے، تو آپ پورا پیراگراف ہندی میں پڑھتے تھے اور پھر اس کو عربی میں کر کے ان کو سمجھا دیتے تھے. یہ ابتدائی کتابیں اولا ثانیہ میں، یہ اولا ثانیہ کی ابتدائی کتابوں کے اندر تاج الشریعہ کو عربی ادب کے اندر یہ عبور تھا. شیخ مصری رحمہ اللہ نے سرکار مفتی اعظم سے کہا کہ یہ آپ کا نواسہ بہت باصلاحیت ہے، میری خواہش یہ کہ آپ ان کو مصر بھیجیے اور یہ مصر میں جا کر اعلیٰ تعلیم وہاں پر حاصل کرے. دورہ آپ نے یہاں مکمل کیا منظور اسلام میں، اور پھر آپ کی خواہش نہیں تھی کہ میں مصر جاؤں. آپ نے خود فرمایا کہ میری خواہش یہ تھی کہ میں سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں رہوں، اور فرماتے ہیں میں نے مصر میں 3 سال میں وہ نہیں پایا جو میں نے 1 سال میں مفتی اعظم کی خدمت میں بیٹھ کر وہ علم کا فیضان پایا. اور مفتی اعظم کون شخصیت ہے؟ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ فتاوی پڑھیں کہ امام احمد رضا کے شہزادے کا علم کیا تھا. مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمہ اللہ نے اور مفسر اعظم نے 1963 میں تاج الشریعہ کو جامعۃ الازہر بھیجا مصر. آپ 3 سال مصر میں رہے اور 1966 میں آپ نے BA کی تعلیم وہاں سے مکمل کر کے ہندوستان تشریف لائے. لیکن جب آپ، یہ بہت تفصیل ہے میرے دوستو اس میں، یہ 3 سال کے اندر بھی جو آپ کی علمی لیاقت اور قابلیت جامعہ ازہر کے اندر شامل ہوئی ہے. علم کلام عقیدے کی سب سے مشکل موضوع ہے. آپ کے استاد جامعۃ الازہر کے اندر بچوں سے علم کلام کے سوال پوچھ رہے تھے، آپ کی بیچ کے بچوں کو سمجھ میں نہ آیا، آپ نے کھڑے ہو کر کہا یہ سارا جواب دیا. تو کہنے لگے شیخ اختر یہ تم کیسے جانتے ہو؟ کہا یہ کتابیں تو میں نے بچپن میں پڑھ لی تھی. یہ تاج الشریعہ کے بھی اٹھان ہے، ابھی سفر تاج شریعت تک پہنچنا ہے. تو اب آپ دیکھیں اس اٹھان میں ہی ایسے ہیں کہ ان کا ہم پلہ کوئی نہیں ہے. آپ نے جب مصر میں اصول دین کے کورس کو مکمل کیا تو صرف جامعۃ الازہر ہی میں نہیں، مصر میں تمام ملک کے اندر جس طالب علم کی صلاحیت اور قابلیت میں رینک اور نمبر سب سے زیادہ آئے وہ سرکار تاج الشریعہ مفتی اختر رضا صاحب تھے. یعنی جامعہ ازہر کو ٹاپ کیا، جامعۃ الازہر کو ٹاپ کیا، اور گرد و نواح کی جو یونیورسٹیاں ہیں اس میں بھی سب سے زیادہ نمبر جس کے آئے ہیں وہ سرکار تاج الشریعہ. 1966 کو آپ بمبئی ایئرپورٹ اترے اور وہاں سے جب آپ بریلی شریف پہنچے تو آپ کو اسٹیشن پر
کئی دیر تک انتظار کرنے کے لیے حضور مفتی اعظم عالم اسلام مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب اسٹیشن پر انتظار کر رہے تھے۔ جب سرکار تاج الشریعہ تشریف لائے، حضرت مفتی اعظم نے سینے سے لگایا، ہار پہنایا، گھر لائے گئے، اور یہ وہ مرحلہ تھا کہ اس سے 1 سال پہلے آپ پر ایک حادثہ گزرا کہ آپ کے والد گرامی مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمہ اللہ، آپ جو ہے وہ 1965 میں آپ نے وصال فرمایا، لیکن تاج الشریعہ کو یہ وصیت تھی اور علم یہ تھا، یعنی اس کے 1 سال بعد آپ علم کو مکمل کر کے آئے، اور آپ کے والد گرامی آپ کے جامعہ ازہر سے لوٹنے سے 1 سال پہلے آپ نے وصال فرمایا، مفسر اعظم مولانا ابراہیم رضا خان رحمہ اللہ۔ آپ تشریف لائے، سرکار مفتی اعظم ہند کے کہنے پر آپ نے درس شروع کیا اور باقاعدہ آپ نے پڑھانا شروع کیا۔ آج دنیا میں بڑے بڑے علماء جو ساؤتھ افریقہ کے اندر موجود ہیں، میں نے ان کی دستبوسی کی ہے، جو تاج الشریعہ کے خاص تلمیذ ہیں، جن کو تاج الشریعہ نے پڑھایا۔ 30 سال کے قریب کا یہ تدریسی عرصہ ہے جو آپ نے پڑھایا۔ سرکار مفتی اعظم 1981 میں آپ وصال کر گئے۔ 1981 میں سرکار مفتی اعظم کا وصال ہوا، اور سارے ہندوستان کے علماء، یہاں تک کہ ماہرہ مقدسہ معلیٰ کے جانشین سرکار احسن العلماء، ان تمام جید مشائخ اور اکابر کی موجودگی میں سرکار مفتی اعظم ہند کا نائب اور آپ کی گدی پر حضرت تاج الشریعہ کو بٹھایا گیا۔ اور یہ ایسا نہیں تھا سرکار مفتی اعظم ہند آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، بات یہ تھی کہ آپ کے منصب پر بیٹھے گا کون، آئے گا کون، اور آئے بھی وہ جو مقام میں پرتو ہو۔ تو آپ خود نہیں بیٹھے، بلکہ ان تمام مشائخ ماہرہ مقدسہ اور جید علماء، مفتی اعظم کے بڑے خلفاء جو اس وقت موجود ہیں، سرکار حجت الاسلام کے خلفاء، انہوں نے اس بات کو لکھا کہ اعلیٰ حضرت کے علم کا وارث مفتی اختر رضا ہے، یہ وارث علوم اعلیٰ حضرت ہے، یہ مظہر حجت الاسلام ہے، یہ نائب مفتی اعظم ہے۔ اللہ کی قسم کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، آپ کے فتاوے موجود ہیں۔ جس نے سرکار تاج الشریعہ کے ساتھ زندگی میں 5 منٹ بھی گزارا ہے، اس کو پتا ہونا چاہیے کہ تاج الشریعہ ایسے ہیں تو اعلیٰ حضرت کیسے ہیں۔ اس احقر نکمے کو کئی اسفار میں حضرت کے ساتھ ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور ہم نے حضرت کی علمی صلاحیت 3 زبانوں میں آپ فتویٰ دیتے تھے، انگریزی زبان، عربی زبان، اور آپ جو ہے وہ اردو زبان۔ اس کے علاوہ تقریباً 29 سے زیادہ علوم ہیں جس میں آپ کو امامت کا درجہ حاصل تھا۔ آپ محدث بھی ہیں، آپ مفسر بھی ہیں، آپ فقیہ بھی ہیں، آپ شارع بھی ہیں، آپ موشی بھی ہیں، آپ متکلم بھی ہیں، آپ اصولی بھی ہیں، آپ محقق بھی ہیں، آپ مترجم بھی ہیں، آپ مصنف بھی ہیں، آپ مدرس بھی ہیں، آپ ناقد بھی ہیں، آپ ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، پائے کے فقیہ بھی ہیں، اور آپ کامل مرشد بھی ہیں۔ آپ کا فتاوی مبارک اس شان کو بیان کرنے والا ہے۔ اور میں بات کو سمیٹتے ہوئے جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سرکار تاج الشریعہ نے مفتی اعظم کے انتقال کے بعد مرکزی دارالافتاء، جس اعلیٰ حضرت نے دارالقضاء بنایا تھا، مرکزی دارالافتاء آپ نے بنایا، اور حضرت مفتی اعظم کے خلیفہ اور استاذ الاساتذہ حضرت مفتی عبدالرحیم بستوی رحمہ اللہ تعالی، علم کا وہ جبل ہے جس کو سرکار تاج الشریعہ نے اس میں متعین کیا، اور پھر باقاعدہ باضابطہ طور پر سرکار تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالی نے آپ نے جو ہے وہ دارالافتاء کی بنیاد رکھی، مرکزی دارالافتاء، اور وہ دارالافتاء اللہ کی قسم اس مقام کا دارالافتاء رہا کہ وہ مرجع علماء رہا۔ اور علماء نے یہ بات لکھی کہ دیکھو ایک مفتی ہونے کے لیے کیا چاہیے، ایک تو معیار فتویٰ کہ اس کا فتویٰ کس معیار پر ہے، یہ کمال پر ہونا چاہیے علم کے ساتھ، دوسرا حوالوں کی کثرت، 2 تیسرا وہ خود علماء کا معتمد ہو، عام عوام نہیں، علماء کا معتمد ہو، علم کی سورس اور مرکز بن جائے، اس کے اندر بے نیازی ہو، خوف خدا ہو، عرف اور لوگوں کے احوال کو وہ جانتا ہو۔ یہ تمام اگر آپ دیکھیں گے تو سرکار تاج الشریعہ میں یہ بدرجہ تم موجود ہے۔ 2009 میں تاج الشریعہ رحمہ اللہ کا دورہ مصر کا ہوا، 40 سال کے بعد آپ مصر گئے، 40 سال کے بعد جو سننے والے وہ سنیں، ایسا نہیں تھا کہ لفافوں سے عزت بنائی گئی، کہ پہلے شیخوں کو لفافہ دے دیا گیا،
یا جناب پاکستان کا ریٹرن ٹکٹ دے دیا گیا۔ تاج الشریعہ کی بے نیازی ہے کہ وہاں کے علماء اصرار کر رہے تھے کہ شیخ آئیں۔ سرکار تاج الشریعہ جب ملک شام پہنچے، میں جو ملک شام کے علماء عینی شاہد ہیں ان کی روایت سے، فضیلت الشیخ ابو القاسم صاحب مدد اللہ العلی، فضیلت الشیخ علامہ عامر اخلاق صاحب، جو اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے، میں سند متصل سے یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ سرکار تاج الشریعہ علم کا مرکز دمشق میں جب پہنچے، وہاں پر جبے کی قدر نہیں، وہاں علم کی قدر ہے۔ ہم لوگ ہلکے دور کے اندر رہتے ہیں، ہلکے علاقوں میں، جہاں شاید پگڑی دستار اور صرف بینروں کی وجہ سے لوگ پہچانے جائیں۔ آج عرب کے اندر مصر چلے جائیں، عراق چلے جائیں، شام چلے جائیں، وہ بڑے بڑے علماء جنہوں نے بخاری کی کئی جلدوں پر شروحات لکھی ہیں، وہ ایسے آپ کو روڈ پر پھرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن وہاں قدر کس کی ہے؟ آپ کوئی بھی بڑے فن خان ہو یا مصریوں کی ٹوپی پہن کے جھوٹا شیخ الاسلام بن جاؤ، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ علمی مذاکرہ کرتے ہیں، علمی مذاکرہ کرتے ہیں، وہ علم دوست ہیں، قبول کرتے ہیں۔ لیکن تاج الشریعہ، یہ آخری چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں آج کے درس کی، اور یہ ریکارڈ کی سب سے قیمتی بات میں آپ کے سامنے ڈیلیور کر رہا ہوں کہ تاج الشریعہ کو خدا نے کیسا علم و فضل عطا فرمایا تھا۔ جب آپ 2009 میں دمشق پہنچے تو شام یہ علماء ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ شام کے علماء کو ایک دن پہلے اطلاع ہوئی، وہ علماء کثیر المشاغل، وہ خود ایسے علم میں اور علمی روب میں، جس کو کہتے ہیں ناک پر مکھی نہ بیٹھنے دے، ایک عربی روب، ایک عربی مزاج، اور پھر ان کی اپنی مصروفیت۔ ایک دن پہلے ملک شام کی عام عوام کو اعلان نہیں ہوا، ڈاکٹرز کو، علماء کو، یونیورسٹی کے چانسلروں کو بتایا گیا کہ شیخ احمد رضا کا پوتا آ رہا ہے، جس کے ڈنکے دولت المکیہ میں بجے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، جب تاج الشریعہ پہنچے ہیں تو ہمارے ان بزرگوں نے اس بات کو لکھا کہ ایئرپورٹ کے اوپر انہوں نے یہ درخواست دی تھی کہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے وہ ایک ایسا لاؤنج پرائیویٹ دیا جائے کہ جس میں حضرت کے کچھ مہمان وغیرہ تو وہ آئیں۔ وہیں سے علماء کی چاہت اتنی تھی کہ جو ملک کے وزیر اعظم کے لیے پرائیویٹ لاؤن ہوتا ہے، اس کا انتخاب خود انہوں نے اپنی مرضی سے کیا۔ تاج الشریعہ، ملک شام کے حالات کیسے؟ تاج الشریعہ پہنچے تو دیکھنے والوں نے کہا کہ ایئرپورٹ نہیں لگتا تھا، جلسہ تاج الشریعہ لگتا تھا۔ حد نگاہ تک بڑے بڑے علماء، فاضلین، مدرسین، ملک شام کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے چانسلرز، ڈاکٹرز، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز، بڑے بڑے مراکز کے خطیب اور امام، ان کا ایک سمندر تھا۔ اور یاد تازہ ہو گئی وہی جب امام احمد رضا مکہ پہنچے تھے، دمشق جب امام حضرت تاج الشریعہ پہنچے تو پورا ایئرپورٹ کچا کچ علماء اور ان شیوخ سے بھرا ہوا تھا جو حضرت تاج الشریعہ کے استقبال کے لیے آئے، اور نعرے یہی تھے، مرحبا مرحبا مرحبا۔ کوئی پڑھتا تھا طلع البدر علینا۔ یہ 2009 کا منصب ہے جس میں مفتی دمشق، آپ کا پورا پاکستان کے علماء ایک طرف، وہ ایک طرف ہے۔ میں ان علماء ربانیین کی بات نہیں کر رہا۔ اسلامی نظریاتی کونسل، میں نے کہا جوتے اٹھاؤ وزیروں کے، اسلامی نظریاتی کونسل میں وہ بندے بیٹھے ہیں جن کو استنجا کی تمیز نہیں آتی، الا ماشاءاللہ۔ جو اٹھاگیر قسم کے پیر، ان کے بیٹے، بھائی تم کیوں اس منصب کی خیانت کر رہے ہو؟ تو اگر پیر کا بیٹا ہے یہ تو جید مفتی کی پوسٹ ہے، کیونکہ پروٹوکول MNA کا ملتا ہے، سمجھ رہے؟ تو مفتی دمشق ڈاکٹر عبد الفتاح بزم، اس کا نام کبھی نیٹ پر آپ دیکھیں، یہ علم کا ایک ہمالیہ ہے۔ یہ خود اور اکابر علماء، مفسر، محدث، اور جو خود اپنی جگہ پر ایک مکتب اور ادارہ ہیں، یہ تاج الشریعہ کی زیارت کے لیے پہنچے۔ تاج الشریعہ کے پاس تقریباً کہا جاتا ہے اس نشست کے اندر 114 کے قریب اس پورے ملک شام کی یونیورسٹیوں کے چانسلر، ڈاکٹرز، وکلاء، خطیب، امام، اور اپنے مکتب کے جو امام ہیں وہ 114 کے قریب وہ جید افراد موجود تھے۔ تاج الشریعہ کیسے مستغنی آپ جانتے ہیں، آپ نے کسی کو دعوت نہیں، لیکن لوگوں کے دل کھینچے جا رہے ہیں ان کی عظمت و شان و کرامت کی طرف۔ دمشق ایئرپورٹ کا میں نے ذکر کیا، ایئرپورٹ سے آپ مقام زینبیہ تشریف لائے۔ سرکار مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی
بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی بہن اور سیدہ زہرا پاک صلوات اللہ علیہ ابیہا وعلی بالہا کی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ علیہا، جنہوں نے یزید کے دربار میں یزید کے دانت کھٹے کیے، آپ کا مزار مقدس زینبیہ کے مقام پر موجود ہے۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ زینبیہ کے مقام زینبیہ میں آپ گئے اور وہاں پر سائیڈ میں ایک فارم ہاؤس کا انتظام تھا جس میں سرکار تاج الشریعہ کا وہ مسکن بنا اور وہ علماء سے بھرا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جناب یہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ مجمع الفتح الاسلامی اس وقت پاکستان اور انڈیا سے جتنے علماء پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں وہ اس یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اور یہ پوری دنیا سن رہی ہے، یہ پوری دنیا سن رہی ہے، میں بات آپ سے کر رہا ہوں، اور یہ نہیں ہے کہ ہال کے اندر بات ہو رہی ہے، نیٹ پر پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ ملک شام کی یونیورسٹیوں میں ٹاپ کی یونیورسٹی مجمع الفتح اسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی، جس میں پاکستان اور ہندوستان کے علماء پی ایچ ڈی کرنے جاتے ہیں، اس یونیورسٹی کے پرنسپل مفتی دمشق نے فون کیا ہمارے اس دوست کو کہ جن سے ملنا محال ہے، اور پوچھا کہ حضرت کب تشریف لائیں گے۔ نماز جمعے کے دن حضرت دمشق پہنچے تھے۔ جمعے کے بعد ملک کے شام کے علماء کسی سے نہیں ملتے، کیونکہ جمعہ پڑھنے کے بعد وہ اپنی فیملی کو ٹائم دیتے، موبائل بند ہوتا ہے، ایک دن چھٹی کا ہوتا ہے۔ لیکن تاج الشریعہ کی آنے کی خوشی دمشق کے عرب علماء کو اتنی تھی کہ ہمارے علماء فضیلت الشیخ علامہ ابو القاسم صاحب مد ظلہ اور ہمارے بھائی فضیلت الشیخ عامر اخلاق شامی صاحب سے فون پر تانتا تھا علماء کا، وہ جو اپنے وقت کے یونیورسٹیوں کے چانسلر ڈاکٹرز، جس طرح میں نے بتایا آپ کو مجمع الفتح الاسلامی انٹرنیشنل کے جو محتمم ہیں، اور دمشق کے مفتی اور وزارت اوقاف کے نائب مفتی، وہ ان کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں حضرت کہاں ٹھہرے ہیں؟ تو جب بتایا گیا کہ حضرت زینبیہ میں ٹھہرے ہیں، تو جب وہ آئے، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، وقت مختصر ہے میرے دوستو بزرگوں، یہ پورا ایک سفر نامہ ہے۔ جب حضرت سے ملنے آئے تو حضرت جس یارڈ میں تشریف فرما تھے اس فارم ہاؤس کے اندر، تو دروازہ سامنے تھا اور سامنے حضرت کی کرسی لگی تھی۔ یہ علماء کہتے ہیں کہ شیخ ڈاکٹر عبد الفتاح البزم جو مجمع الفتح الاسلامی انٹرنیشنل یونیورسٹی کے محتمم، جب وہ آئے تو سارے علماء کو، ان کا مرتبہ ملک شام میں بہت بڑا ہے، سارے علماء ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں ہمارے دوست کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھ رہے تھے، لوگ ان سے ہاتھ ملا رہے، علماء ہاتھ چوم رہے ہیں، اور ان کا چہرہ تاج الشریعہ کے چہرے، ان کی نگاہیں حضور تاج الشریعہ کے چہرے۔ یہ دوست کہتے ہیں کہ ہم حیران تھے، تاج الشریعہ جہاں پر تشریف فرما تھے، یہ ذرا توجہ سنیں، جس کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے تو زمین جو تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی، وہاں قالین نہیں بٹھا تھا۔ اللہ اکبر! ہمارے علماء جو شام سے پڑھ کر آئے ہیں وہ میری باتوں پر ان کے آنسو چھلک رہے ہوں گے کہ یہ علم کے ایسے آفتاب عبد الفتاح البزم جب یہ آئے، ان کا لباس ایک وقار عالمانہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں وہ آئے اور خدریلی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھے اور انہوں نے تاج الشریعہ کے ہاتھ کو چوما۔ اور منہجیوں تمہیں پتا کیا اختر رضا کون ہے؟ ہلکے پیٹ کے غباروں، کبھی گاڑی پر خون بکرے کا پھینک کر کہو کہ قاتلانہ حملہ ہو گیا، اور چیف جسٹس کہے کہ دجال طاہر ہے، تجھے کیا پتا تاج الشریعہ کون ہے؟ تاج الشریعہ شریعت کا وہ امام ہے جس کے دلوں کو اللہ نے، علماء کے دلوں کو اللہ نے جس کی تسخیر کے لیے مول دیا، مسخر کر دی۔ یہ پورا سفر نامہ حضرات میرے سامنے اس وقت موجود ہے، لیکن میں اسی پر بات کو سمیٹتا ہوں کہ سفر نامے کے ساتھ اللہ اکبر آپ حمص گئے۔ حمص میں شیخ رمضان سعید بوتی، شیخ رمضان کا نام لکھو، وہ امام اہل سنت ہے، تاج الشریعہ کی ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کے لیے بیدار ہے وہ حمص کے اندر۔ تاج الشریعہ 2009 میں جب گئے، لوٹ گئے، علماء کو اصرار اتنا تھا پہ ہم رابطہ کیا، 4 مہینے کے بعد تاج الشریعہ پھر شام گئے اور آپ کا استقبال پہلے سے زیادہ ہوا۔ اور علماء نے جو کمال کی بات کی وہ کہتے ہیں کہ جب تاج الشریعہ کو یہ الفتح اسلامی کے اندر بلایا گیا اس بڑی معناز یونیورسٹی میں، تو گول میز کانفرنس کی طرح صدارتی کرسی کے اوپر تاج الشریعہ کو بٹھایا گیا۔ جب وہ علماء تاج الشریعہ سے بات کرتے اور تاج الشریعہ ان سے گفتگو کرتے تو تاج الشریعہ کی عربی فصاحت کو سن کر
وہ عرب کے علماء ان کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہتی کہ یہ ہم عربی نسل ہیں اور یہ شخصیت جو کلام کر رہی ہے کیونکہ وہ زبانوں پر فخر کرنے والے ہیں، وہ آگے بڑھ بڑھ کر دستبوسی کرتے۔ جب ان کو کہا جاتا آپ تاثر بیان کرو تو یہ کہا جاتا گول میز پر وہ سارے ڈاکٹرز اور چانسلر جو بیٹھے ہیں وہ کہتے تقریر ہم نے کیا کرنی، جس کے پاس مائک جاتا وہ تاج الشریعہ کی واہ واہ کر رہا ہو۔ یہ خدا نے مقبولیت دی ہے۔ یہ بات قدر والوں میں ہونی چاہیے، یہ خدا نے مقبولیت دی ہے۔ سرکار تاج الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو آپ مصر پہنچے، جامعۃ الازہر کے اندر دو جملے سنیے۔ جامعۃ الازہر کے اندر وہ جگہ جہاں وزیر اعظم خطاب کرتا ہے، تاج الشریعہ کو اس منصب پر بٹھایا گیا اور علامہ شیخ سید محمد طنطاوی یہ تمام علماء اس مجمع میں، ان علماء جو مصر جائے علم سے تعلق رکھے ان کو پتا چلے جامعہ ازہر ہے کیا، اور جامعہ ازہر میں جب حضرت نے خطاب کیا تو یہ سارے جید علماء حضرت کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوئی تلمیذ بیٹھا ہوتا ہے، شاگرد بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اس وقت حضرت تاج الشریعہ رحمہ اللہ کو دنیا کا سب سے بڑا صوفی اعظم ہونے کا ایوارڈ جامعۃ الازہر سے پیش کیا گیا۔ یہ 2009 کا سفر نامہ تھا۔ تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی چند کتابیں، جو اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے قوار القہار فی رد علی مجسمۃ الفجار اور شمول الاسلام، جو کتابیں اعلیٰ حضرت کی آپ نے عربی میں کی تھی، وہ کتابیں آج بھی ملک شام کے اندر چھپ رہی ہے۔ میں نے ابھی افریقہ کی بات نہیں کی، میں نے مصر کی ابھی بات نہیں کی، میں نے عراق کی بات آپ کے سامنے نہیں کی۔ ہندوستان کے ان علماء یہ فتاوی سامنے موجود ہے۔ یہ تاج الشریعہ رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ تاج الشریعہ نے عربی کے اندر، عربی زبان کے اندر ایک حمد باری تعالیٰ لکھی، بولی سبحان اللہ، بیٹھ جاؤ، ایک حمد باری تعالیٰ لکھی ہے، اور آپ نے وہ عرب علماء کے درمیان جب پڑھی تو عرب علماء جو عربی زبان پر ناز کرتے ہیں اور ان کی زبان عربی ہے، جب انہوں، کیونکہ اردو بولنا آسان ہے، اردو میں شاعری مشکل ہے، پھر شاعری بھی غالب کی زمین پر کرو تو بندہ وہیں ٹھنڈا ہو جائے۔ تاج الشریعہ نے جب عربی میں شاعری کی تو شاعری کا نقطہ اتنا عروج تھا کہ علماء آپ کے مرید ہوئے۔ آج ملک کے شام میں ہزاروں علماء مرید ہیں تاج الشریعہ کے، علماء، اور وہ صرف صورت اور سیرت دیکھ کر نہیں، علم کو دیکھ کر، اور باقاعدہ وہ علماء آئے، اعلیٰ حضرت کا تعارف، یہ پوری ایک تفسیر ہے۔ یہاں پر ایک شیخ تشریف لاتے ہیں ہمارے بزرگ شیخ عبدالعزیز صاحب، اولاد غوث اعظم، یہ اس مجلس میں تشریف فرما تھے جنہوں نے تاج الشریعہ آتے نا ملک کے شام سے، یہ بھی اس مجلس سے مبارکہ میں تشریف فرما تھے۔ یہ جو میں نے بات کی ہے، جا کر کہنا کہ ان کے در کا ایک فقیر ہے، اس نے یہ باتیں کی ہے کہ کیا ملک کے شام میں ایسے ہی ہوا تھا، تو شیخ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ جب آپ کو بتائیں گے نا تو آپ کہو گے مظفر شاہ تجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا کیا ہوا تھا۔ اب آئیے میں آخر میں میرے دوستو بزرگوں، تاج الشریعہ کے اس عرس پاک اور اسی خاندان کی ایک وفادار شخصیت حضرت طاہر معرفانی رحمہ اللہ، جنہوں نے پوری زندگی مسلک اعلیٰ حضرت سے وفا دکھائی، سرکار مفتی اعظم سے وفا دکھائی۔ آپ نے علماء کے مجمع کے اندر، توجہ ہے آپ کی، علماء کے مجمع کے اندر آپ نے یہ قصیدہ پڑھا۔ یہ تاج الشریعہ کا بہت علمی شاہکار ہے، دعاؤں کی قبولیت کا ایک مظہر ہے، اور اس میں آپ میرے ساتھ مل کر یہ گفتگو میں شریک ہو جائیں، جو آپ نے خود تاج الشریعہ کی مبارک آواز میں بھی یہ آڈیو میں موجود ہیں۔ سستی کاہلی کو چھوڑیے اور آگے بڑھیے۔ ہم سے مصافحہ کرنے میں کیا جلدی کرتے ہیں، ہمیں حیا آتی ہے، ہم جیسے بیکاروں سے ملنے کے لیے آپ دوڑے دوڑے اسٹیج پر آتے، چھوڑو ہمیں یار، جوش جو اور محبت جو دکھانا ہے وہ ان بزرگوں کے کلام پر دکھاؤ۔ آپ ہمارے سے کیا آگے بڑھ رہے ہو، لہٰذا ہم سے کیا متاثر ہو رہے ہو، آؤ اس طرف۔ تاج الشریعہ نے ان علماء کے مجمع کے اندر جو قصیدہ ہے حمدیہ آپ نے پڑھا، حمد اور مدح النبی پڑھی، آئیے مل کر ہم پڑھتے ہیں۔ میرے شیخ کے معتمد اور ہمارے سینئر اور ہمارے بزرگ حضرت علامہ شیخ الحدیث حضرت علامہ یونس شاکر صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہے، جو یقیناً ہمارے لیے سعادت ہے۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ تاج الشریعہ جس لہجے میں پڑھتے تھے، وہ آواز کی نزاکت ہمارے پاس نہیں، وہ حسن ہمارے پاس نہیں، وہ کمال ہمارے پاس نہیں، وہ جاذبیت ہمارے پاس نہیں، وہ تقویٰ ہمارے پاس نہیں۔ ابھی ٹانگیں ایسے پکڑنے کو چھوڑو اور صحیح ہو کر ذرا بیٹھ جاؤ اور ذرا پڑھو، اپنی بھی روحانیت بلند کرو، ہم پر بھی بوجھ نہ ڈالو تاکہ پرواز ہو جائے۔
کہتے ہیں تقریر بڑی اچھی تھی. میں نے کہا لسنر اچھا ہونا تو بندہ انگلیاں چبا جائے، مسئلہ یہ ہوتا ہے. غور کر رہے ہو؟ تو آئیے ذرا مل کر پڑھیے. اور ہمارے شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے، جو حضرت کے بڑے معتمد ہیں، اور ان کو یہ بڑی سعادت شاہ صاحب کو ملی ہے کہ حضرت کو ایئرپورٹ سے لانا لے جانا، اور حضرت شاہ صاحب سے بڑی محبت کرتے تھے. اور یہ آج تو میں سمجھتا ہوں قبولیت ہے کہ یہ سارے بزرگ جمع ہوئے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. اور انہی بزرگوں کی توسط سے میں ایک ادنا سا شخص اس بات کو آگے پڑھ رہا ہوں، اسی نقل کے لیے، اسی اداؤں کے لیے. اللہ 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 ما لی رب الا هو اللہ 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 ما لی رب. یہ تو عالم تو جھوم رہا ہوگا، آپ طرز میں ہی جھومیں. اس میں جو فصاحت کے دریا بہ رہے ہیں، علم عروج کی جو شاہکاری ہے، اور یہ دعا کا ایک وظیفہ ہے، بڑی رقت کے ساتھ پڑھیے اللہ والوں کے نام کو. اللہ والوں نے لکھا ہے اللہ کے اسم جلالت اور اسم اعظم کو، جو سب سے اسم اعظم ہے، محبت سے پڑھیے. اللہ 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 ما لی رب یفنی الکل ویبقاہ لیس الباقی الا هو اللہ اللہ ما لی رب من کان دعاہ ایاہ من کان دعاہ ایاہ ذاک حمید عقباہ. اللہ 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 ما لی رب من کان لربی دنیاہ من کان لربی دنیاہ عاش سعیدا اخراہ. اللہ اللہ ما لی من کنت الہی مولاہ من کنت الہی مولاہ کل الناس تولاہ. اللہ 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 ما لی رب الا هو من مات يقول اللہ من مات يقول اللہ ذاک الخالد محیاہ. اللہ اللہ ادرک عبدک جیلانی ادرک عبدک جیلانی من غیرک یدفع بلواہ. اللہ 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 ما لی رب الا هو. اللہ اللہ ما لی رب الا هو. اللہ هذا اخطر ادناکم هذا اخطر ادناکم هذا اخطر ادناکم ربی احسن مثواہ. اللہ 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 ما لی رب. جب حضرت نے مقطع پڑھا هذا اخطر ادناکم، کہ یہ ایک آپ کا ادنا اختر، تو ادھر عرب کے علماء کھڑے ہو کر کہہ گئے لا ادنا انت رئیس العلماء انت رأس العلماء انت تاج العلماء. یہ اس مجمع میں علماء نے کہا
فرمایا آپ اپنے آپ کو ادنا کہہ رہے ہیں، یہاں سارے عرب کے علماء کہہ رہے ہیں آپ ادنا نہیں، آپ تاج العلماء ہیں، آپ علماء کے سر کا تاج ہیں۔ مل کر پڑھے ھذا اخطر ادناکم ربی احسن مثواه اللہ ما لی رب الا هو اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین یا حنان یا منان یا رب العالمین۔ مولا کریم ہمیں ان اکابر کے راستے پر جو قرآن و سنت کا راستہ انہوں نے دکھایا، تیری رضا کے لیے اس پر عمل کرنے کی، شریعت کی پابندی کی مولا کریم توفیق عطا فرما۔ میں نے بہت سی باتیں چھوڑ دی، یہ علماء گواہ ہیں، حضرت کا حافظہ، حضرت کا علم، حضرت کا درک ایک کمال ہے، ہزاروں صفحات پر حضرت کی سوانح مرتب کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ والوں سے پیار، اپنے نیک بندوں سے پیار اپنے لیے کرنے کی توفیق دے، اور اس مجلس کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ہمیں بے ادبی سے بچائے، ہر اللہ کے محبوب بندے کا ادب کرنے کی توفیق دے، تعظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا یہ عرس پاک حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی قادری رحمہ اللہ تعالی صاحب بحر شریعت، ان کا اور سرکار تاج الشریعہ آیات من آیات اللہ سلطان الفقہاء فخر المحدثین سراج المفسرین سلطان الفقہاء شیخ الاسلام تاج الشریعہ مفتی محمد اختر رضا الحضری رحمہ اللہ تعالی جب بازار شام سے تاج الشریعہ گئے تو مجھے علماء نے کہا وہ گلیاں بڑی شاہ صاحب چھوٹی ہیں، سامنے والا آ کر ٹکراتا ہے۔ تاج الشریعہ جب جا رہے ہیں تو جو پیچھے دیکھ کر جب گیا تو وہ جاتا نہیں، وہ پیچھے گھوم جاتا ہے اور پیچھے خود بخود لوگوں کا قافلہ بن گیا، جو ایک نظر اس خدا کے بندے کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ رب العالمین نے اکرام عطا فرمایا۔ اللہ رب العالمین آج کی بزم کو قبول فرمائے، اور حضور خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند جن کے دیدار کا شرف ہمیں عطا ہوا، اور ان کو ہم نے دیکھا، تسلب ان کا دیکھا، وفا ان کی دیکھی، حضرت محمد طاہر مارفانی رحمہ اللہ، آپ کے تمام بیٹوں، بیٹیوں، نواسوں، نواسیوں، پوتوں، گھر والوں اور تمام خاندان کو اللہ رب العالمین آبادی، کشادگی، خوشحالی اللہ عطا فرمائے۔ اس درس کو اپنی بارگاہ میں اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شعر سلام کا ہوگا۔